السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس۔ آئیے آج کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی پہلی خبر سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 30 جون ہے اور آج کی ہم پہلی خبر ایران کے حوالے سے سٹارٹ کریں گے۔ ایرانی چیف آف سٹاف کا فیلڈ مارشل کو فون پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی مسلح افواج کے چیف عبدالرحیم موسوی نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اسرائیل کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت، پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں 20 بچوں کی کچھ روز پہلے اموات ہو گئی تھیں، جس پہ انتظامیہ کے خلاف یہ الزام لگا تھا کہ آکسیجن سلنڈرز کے حوالے سے بد انتظامی کی گئی ہے اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے 20 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈی ایچ کیو اسپتال میں 16 جون سے 22 جون کے دوران 20 بچوں کی اموات رپورٹ ہوئی تھی۔ 19 جون کو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں 5 بچوں کی اموات ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ متوفی بچوں کے ورثاء نے الزام عائد کیا تھا کہ عملے کی غفلت اور آکسیجن کی کمی سے بچوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے اب جو تحقیقات کی جا رہی تھی ان کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ کمیٹی 2 جولائی کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے کے سربراہ کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی اور یہ انہوں نے بہت اچھا کیا۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA کے سربراہ رافائل ماریانو گروسی کو ایران میں داخل ہونے اور IAEA کو جوہری تنصیبات پر نگرانی کے لیے کیمرے لگانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی بیہیو کر رہا ہے یہ بندہ جیسے امریکہ اور اسرائیل کا کو پالتو ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی پارلیمنٹ نے بھی قرارداد منظور کی اور جس کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا دی۔ پاکستان میں سکھ میرج ایکٹ اپنا منظور کر لیا گیا ہے اور پاکستان سکھ میرج ایکٹ منظور کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان سکھ میرج ایکٹ منظور اور اس پر عمل درآمد کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ پنجاب اسمبلی نے سکھ میرج ایکٹ 2018 متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے، جس کے بعد پاکستان سکھ میرج ایکٹ منظور کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ٹک ٹاک کے لیے خریدار مل جانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو نشر ہونے والے ایک فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے لیے ایک خریدار مل گیا ہے، جسے انہوں نے بہت امیر لوگوں کا ایک گروپ قرار دیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ آنے والے 2 ہفتوں میں اس کو ہم ظاہر بھی کر دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو معاہدہ وہ تیار کر رہے ہیں اسے آگے بڑھانے کے لیے غالباً چین کی منظوری درکار ہوگی اور پیشگوئی یہ کی ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ ممکنہ طور پر اسے منظور بھی کر لیں گے۔ دفاعی اتاشی جناب انڈیا کے دفاعی اتاشی یہ نیوی کے ایک آفیسر ہیں جو کہ انڈونیشیا میں بیس ہیں۔ ان کا نام ہے شیو کمار۔ انڈیا کی جو سفارت خانہ ہے اس نے انڈونیشیا میں ایک تقریب منعقد کی جس میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان نے ان کے 6 طیارے بھی گرائے ہیں، ایک ڈرون بھی گرایا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے ایک ایسی بات کہی جو اب تک ذکر نہیں کیا جا رہا تھا، اور وہ ہے INS وکرانت کی بات۔ انہوں نے کہا کہ وکرانت جو ہے وہ اس کو جب حکم دیا گیا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو پاکستان کے دفاعی اقدامات اس طرح کے تھے اور پاکستان نے اس طرح کے جو اپنی ڈپلائمنٹ کی، اپنی بحری جہازوں کی اور اپنی فضائیہ کی کہ IS وکرانت کو واپس اپنی بندرگاہ کی طرف جانا پڑا، اور اس دوران احتیاطاً IS وکرانت نے اپنے بیڑے پر موجود تمام جہازوں کو ایئر بون کر دیا تاکہ حملے کی صورت میں ان کی بچت ہو سکے۔ تو اب آپ سب لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہماری نیوی نے بھی
کمال ہی کر دیا تھا، جو کہ انہوں نے اپنی زبان سے تو نہیں بتایا، لیکن دشمن نے اپنی زبان سے خود ہی بتا دیے۔ ایران چند ماہ میں یورینیم افزودہ کرنے کا آغاز کر سکتا ہے، یہ سربراہ عالمی ایٹمی ایجنسی توانائی ایجنسی نے یہ کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا کہ ایران چند ماہ کے اندر دوبارہ یورینیم افزودہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ ایران نے اپنا جوہری مواد جو ہے وہ اصفہان کے پلانٹ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو پہلی خبر آپ کو دی تھی کہ ایران نے ان پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ ایران میں اب دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یہ ہم کس لیے کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے۔ سابق بھارتی اوپننگ بلے باز وریندر سہواگ نے اپنی بے ایمانیاں اور کچھ آن جہانی امپائروں کی بے ایمانیاں آشکار کر دی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ایک کلپ میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف امپائرز کو میچ کے دوران رشوت دی، بلکہ انہیں یہ بھی کہا کہ مجھے آؤٹ نہیں دینا آپ نے جناب۔ انہوں نے ایک تو روڈی کرزن جو کہ جنوبی افریقہ کے امپائر تھے، ان کے متعلق کہا کہ میں نے ایک دفعہ انہیں اپنے پیڈ تحفے میں دیے ان کے بیٹے کے لیے، اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ نے ایک دفعہ آؤٹ نہیں دینا، اور انہوں نے مجھے 2 سے 3 دفعہ آؤٹ نہیں دیا۔ یہ انہوں نے خود اپنی زبان سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو میں اس چیز کا اظہار کیا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت اویلیبل بھی ہے۔ سہواگ کے بقول انہوں نے ڈیوڈ شیفرڈ کے لیے آئس کریم کا انتظام کیا، جس کے بعد انہوں نے انہیں آؤٹ نہیں دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی انڈیا کا نام آتا ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ وزیر اعظم کی چودھری نثار سے ملاقات ہوئی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں انہیں واپسی کی دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ناراض لیگی رہنما سابق وزیر داخلہ چودھری نثار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا بیٹا یعنی کہ چودھری نثار کا بیٹا نون لیگ کے توسط سے سیاست میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ البتہ جہاں تک بات ہے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار احمد صاحب کی، تو ان کے متعلق ایسے لگتا ہے کہ جب تک ان کی ملاقات نواز شریف سے نہیں ہو جاتی، یہ کام تعطل کا شکار رہے گا۔ فرانس کے حوالے سے خبر ہے، فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر فوری عالمی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان ژوئل بارو نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر بین الاقوامی اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شدید گرمی کی لہروں نے جنوبی یورپ کو متاثر کیا، کیونکہ مقامی حکام نے جنگل میں آگ لگنے کے جو خطرات ہیں ان سے بھی خبردار کیا ہے۔ یورپ، جیسا کہ آپ اور ہمیں جانتے ہیں کہ یہ تو ٹھنڈے ممالک ہیں، یہاں پر بھی گرمی جناب۔ جنوبی یورپ میں گرمی کی بڑی لہروں نے اٹلی، اسپین اور یونان سمیت بہت سے ممالک میں درجہ حرارت بہت اوپر دھکیل دیا ہے، کیونکہ مقامی حکام نے جو تازہ خطرے کی وارننگ دی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا جس کو ہم 104 ڈگری فارنہائٹ کہتے ہیں ٹیمپریچر یہاں تک رائز کر سکتا ہے۔ ہفتے کے اختتام سے قبل اٹلی، یونان، اسپین اور پرتگال میں شدید گرمی کی لہریں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں نے یکساں طور پر گرم حالات سے پناہ مانگنی شروع کر دی۔ اسی طرح انگلینڈ کے حوالے سے بھی گرم موسم برقرار رہنے کی وجہ سے آج یعنی کہ سوموار کو 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر کے جانے کی امید کی گئی ہے۔ جون 1930 کے بعد اگر یہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ پر آج ٹیمپریچر چلا جاتا ہے انگلینڈ کا، تو یہ پہلی بار ہوگا۔ یوکرین کا ایک پائلٹ جو کہ روسی حملے کو ناکام بنانا چاہ رہا تھا، کیونکہ روس نے کل ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا یوکرین کے اوپر بہت سارے ڈرونز اور میزائلز کی مدد کے، اسی دوران F-16 کا پائلٹ
جن کا نام ہے لیفٹنٹ کرنل میکسم اسٹیمنیکو، انہوں نے F-16 کے ذریعے مختلف میزائلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس دوران وہ خود ایک میزائل کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ طیارے کو آبادی سے دور لے جا سکیں، لیکن اسی کوشش میں وہ طیارے سے ایجیکٹ بھی نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ فردو کے ایٹمی پلانٹ پر دوبارہ کام کا آغاز۔ جناب، ایک تھوڑی سی اچنبھے والی بات لگتی ہے کہ ابھی تو اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے امریکہ کا اور اس پہ دوبارہ کام بھی شروع ہو گیا۔ جناب، میکسر ٹیکنالوجیز کی سیٹلائٹ تصویروں میں بھاری تعمیراتی ساز و سامان دکھایا گیا ہے جو ایران میں فوردو جوہری تنصیب پر کام کر رہے ہیں۔ 29 جون کی تصاویر کے مطابق ایک نئی تعمیر شدہ سڑک بھی وہاں پہ نظر آ رہی ہے، جو کہ پہلی سڑک سے ہٹ کے ایک نئی سڑک بنائی گئی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ ایک کرین اور کھدائی کرنے والی جگہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اب مزید پہاڑی کے نیچے ایک بلڈوزر اور ایک بس بھی نظر آ رہی ہے۔ تعمیراتی گاڑیاں بھی سائٹ کے داخلی دروازے کے قریب کام کر رہی ہیں۔ کمپلیکس کے مشرقی حصے کی جانب ایک بمباری والی جہاں پہ عمارت بمباری کی گئی تھی، وہاں پہ ہمیں نقصان بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے بالکل جو نئی تصاویر ہیں سیٹلائٹ کی، وہ منظر پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کیونکہ بھارت کو عادت ہے پاکستان پر الزام لگانے کی۔ بھارتی ریاست تلنگانہ میں ایک کیمیکل فیکٹری کے ری ایکٹر میں دھماکے سے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم فوری طور پر 8 افراد ہلاک اور 26 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبر کیونکہ کل کی ہے تو آج تک ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو گیا ہو۔ پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیونکہ ہر بات میں انڈیا کو عادت ہے پاکستان پر الزام لگانے کی، تو ہم تو ہر خبر سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ نہ ہو کہ اس کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا جائے۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں واقع سیگوچی کیمیکل انڈسٹریز کے ری ایکٹر میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے، 26 زخمی ہو گئے۔ آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن شدت کے باعث عملے کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1984 میں بھوپال میں امریکی کیمیکل کمپنی یونین کاربائن سے بھی زہریلے دھوئیں کے اخراج سے 15,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں متاثر ہوئے تھے، جن کی بینائی چلی گئی تھی۔ اسے انڈیا کی صنعتی تاریخ کا بدترین حادثہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ انڈیا کی کیمیکل اور ایٹامک حادثوں کے حوالے سے شہرت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح 11 سال میں بھارت کی دفاعی اور خارجہ پالیسیاں زمیں بوس ہو گئی ہیں۔ جناب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پروین ساہنی صاحب کہہ رہے ہیں۔ بھارت کے سینئر دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی، جو اس وقت پاکستان، انڈیا، چائنا، امریکہ، یورپ ہر جگہ پر بہت مقبول ہیں، اور ان کی مقبولیت کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ وہ بات کہتے ہیں جو سچ ہوتی ہے۔ بھارت کے سینئر دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 11 برسوں میں بھارت کی دفاعی اور خارجہ پالیسیاں صرف ناکام نہیں ہوئیں، بلکہ یہ پوری طرح زمیں بوس ہو چکی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس زوال میں بڑا حصہ ان زعفرانی سوچ سے متاثر، جاہل، بیوقوف اور خود پسندی کا شکار مین سٹریم میڈیا کا ہے، یعنی کہ ہندتوا کے پجاریوں کا ہے، جس میں ریپبلک اور این ڈی ٹی وی جیسے چینلز پیش ہیں۔ پروین ساہنی نے کہا کہ یہی لوگ اصل غدار وطن ہیں، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اپنے ملک بھارت کی بہتری کے لیے کرتا ہوں۔ جون میں ایران میں، پاکستان کی بھی میں بات نہیں کروں، ایران نے اس سال جون میں 2,30,000 سے زائد افغانوں کو ایران سے بے دخل کیا اور انہیں واپس افغانستان میں دھکیل دیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ان افغانوں کی شرپسندی ہے۔ یہ اپنی شرپسندی سے بالکل جس طرح اسرائیلی باز نہیں آتے، افغانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں، ان میں سے اکثریت تو بڑے پرامن ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شرپسندی کے باعث وہ جو امن پسند لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کی شرپسندی ختم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کو مطلوب 2 مفرور ملزمان اسپین میں گرفتار ہو گئے ہیں، وزارت داخلہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کو مطلوب 2 مفرور ملزمان کو اسپین میں گرفتار کر لیا گیا، جس کی
پاکستانی وزارت داخلہ نے تصدیق کر دی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع شدہ خبر کے مطابق گرفتار ملزم نوازش علی ہنجرہ دہشت گردی، قتل اور اغوا کے 23 مقدمات میں مطلوب تھا، جبکہ دوسرا ملزم ہارون اقبال ایک علیحدہ سنگین کیس میں مطلوب تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اسپین سے 38 مزید مفرور افراد کی گرفتاری کے لیے رابطہ کیا ہوا ہے، جن پر کارروائی جاری ہے۔ چین نے پاکستان کو دیے گئے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے قرضے 3 ارب 40 کروڑ قرضے جو ہیں ان کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کی وہ رقم دوبارہ جاری کی گئی ہے جو گزشتہ 3 سال سے پاکستان کے مرکزی بینک کے ذخائر میں موجود تھی، جبکہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے کمرشل قرضے کو بھی دوبارہ فائنانس کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کمرشل بینکوں سے 1 ارب ڈالر اور کثیر الملکی مالیاتی اداروں سے 50 کروڑ ڈالر بھی موصول ہو چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ انشاءاللہ باقی خبروں کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔